معجزہ کہتی اس سے ہے جہاں پر عقل گھٹنے ٹیک لے، جو عقل میں نہ آئے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا علیہ السلام اتنے مختصر وقت میں معراج پہ گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، جناب وضو کا پانی تر و تازہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہے، اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر معجزہ کیوں کہلاتا؟ ممکن نہیں ہے اس لیے معجزہ ہے، اور معجزہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے ممکن ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اللہ نے بلایا ہے، لے جانے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں خود گیا ہوں، خود میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ 15واں پارہ پڑھ کر دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں، لیلاً تھوڑے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اب واقعہ معراج پہ جو بندہ شک کرتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، یاد رکھیں وہ واقعہ معراج پہ شک نہیں کر رہا، وہ اللہ کے سبحان ہونے پہ شک کر رہا ہے۔ کیونکہ حضور اگر یہ خود فرماتے تب بھی کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، وہ شک کرتا، کیونکہ نبی کی بات پہ یقین کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو لے گیا ہوں، میرے آقا بن بلائے مہمان نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو پروٹوکول میں بلایا۔ یہ بات آگے ہم چل کر کرتے ہیں۔ محترم حضرات، پتہ چلا یہ واقعہ معراج ایک معجزہ ہے، اور اگر میں اپنی بات یہاں پر یہ جو بات ہے اس کو مکمل کروں کہ سارے نبی معجزے لے کر آئے اور میرے آقا معجزہ بن کر آئے، سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرے آقا خود معجزہ ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ تمہیدی گفتگو میں نے کیوں کی کہ واقعہ معراج ایک معجزہ ہے، اس کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش ہی نہ کرو، سوچو ہی نہ یہ کیسے، یہ اگر مگر چون چرا والا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، اللہ جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا۔ محترم حضرات، 27ویں شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 27 معراج جس کو کہتے ہیں، تو 27ویں معراج کو آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میرے آقا آرام فرما ہیں۔ عشاء کے نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام عرض کرتے ہیں، اللہ کا پیغام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا ہے، اور میرے آقا تیار ہو گئے۔ اور جب میرے آقا تیار ہوئے، اب میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو سواری کا بھی انتظام کیا گیا ہے، براق کا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر براق کے اپنے محبوب کو معراج کرا دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت پہ پہنچا دیا، آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بلقیس، تخت بلقیس جب پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر براق کے اپنے محبوب کو معراج کرا دیتا۔ لیکن اگر بغیر براق کے ہوتی تو یہ جو سارا سفر ہوا، یہ جو میرے آقا نے منازل طے کی ہیں، ہمیں ان کا علم کیسے ہوتا؟ اور یہ بہت سارے اسرار رموز، بہت سارے حقائق جو ہمارے سامنے کھل کر آئے ہیں، واقعہ معراج جو ہمارے لیے ایک سبق بن گیا ہے۔ اور واقعہ معراج آپ کو پتا ہے، میرے آقا کی معراج تو یہ ہے کہ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ہماری معراج یہ ہے کہ جب ہم واقعہ معراج پڑھتے ہیں اور میرے آقا کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں اور میرے آقا کا سفر پڑھتے ہیں، یہ ہماری معراج ہے، یہ حضور کے غلاموں کے معراج ہے۔ تو محترم حضرات، براق کے لیے انتظام کیا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں
میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر سواری کا انتظام نہ ہوتا، 70,000 فرشتے نہ آتے، اللہ کے لیے ممکن تھا ویسے بلا لیتے، لیکن یہ ایک پروٹوکول ہے۔ آج اگر آپ کے کوئی مہمان، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کوئی مہمان آتا ہے، باہر کے کسی ملک کا صدر آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے، وہ تو اپنی ایمبیسی سے گاڑیاں بلوا کر خود بھی اسلام آباد میں آ جائے، جناب اجازت لے کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویزا ہوگا، معاملات ہوں گے۔ لیکن کیا ہوا، جب بھی باہر کا کوئی صدر آتا ہے، کوئی سفیر آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے، بلا تمشی و بلا مثال میں یہ عرض کر رہا ہوں، پاکستانی گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اس کے استقبال کے لیے باقاعدہ روٹ لگتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ پینافلکس لگے ہوتے ہیں، بینر لگے ہوتے ہیں، دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آج ہمارا کوئی مہمان آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو اپنے محبوب کو بلایا، میرے آقا کو اللہ چاہتا تو ویسے بلا لیتا، لیکن اللہ نے یہ جو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں براق بھیجا ہے، اللہ نے دنیا کو بتایا ہے، پوری انسانیت کو بتایا ہے قیامت تک کہ میرے محبوب کا مقام یہ ہے، میرے محبوب کا پروٹوکول یہ ہے کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ محترم حضرات، وہ براق بھی کیا براق، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں کھڑا تھا، کئی براق تھے انتظار میں، ہر براق انتظار میں تھا کہ میرے آقا اس پہ سوار ہوں، لیکن ایک براق کی خوش نصیبی، اس کے بارے میں آتا ہے کوئی جنت میں کھڑا تھا، بہت زیادہ غمگین تھا، اداس تھا، اور جب اس کو لایا گیا اور میرے آقا اس پہ سوار ہوئے، تو اس موقع پر سوار ہونے سے پہلے ایک دفعہ تو میرے آقا خود پریشان ہوئے، میرے آقا کو اپنی امت کی یاد آ گئی، میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ گئے، اپنی امت کو یاد رکھا، براق پہ سوار ہونے سے پہلے میرے آقا نے امت کو یاد رکھا۔ میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اس وقت میرے آقا کے لب مبارک ہل رہے تھے، میرے آقا امت کے لیے دعا فرما رہے تھے، پتہ چلا کہ میرے آقا نے ہر مقام پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ محترم حضرات، اس وقت میرے آقا غمگین ہوئے کہ آج تو میں براق پہ، تیز رفتار سواری ہے اور براق برق سے ہے، بمعنی بجلی سے مشتق ہے، آپ کو بتائے، اور بجلی کتنی تیز ہے، بٹن آن آف کرتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے، سیکنڈوں میں آپ آن آف کر دیتے ہیں، بجلی آ جاتی، بجلی چلی جاتی ہے۔ براق کی جو رفتار ہے وہ بجلی سے بھی تیز ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ اس سواری کا انتخاب کیا گیا۔ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہونے لگے، اس وقت پریشان ہوئے، میں تو براق پہ جا رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ لیکن اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا پیغام کہ آپ کے ہر امتی کے لیے ایک براق ہوگا، وہ جناب عالی پل صراط پہ گزرے گا، وہ میدان محشر میں جائے گا، تو یہ میرے آقا کا جو غلام ہے ان کا پروٹوکول ہوگا۔ اس وقت میرے آقا نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خاص، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوتے ہیں، براق اس وقت اچھلنے لگا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب اس میں کیا حکمت ہے، کہ کوئی اور حکمت نہیں تھی۔ یاد رکھیں کہ پہلے وہ براق سر نیچے کر کے کھڑا تھا، پریشان تھا، اداس تھا، جب میرے آقا اس میں سوار ہوئے وہ خوشی سے مچل اٹھا، وہ اچھل کود کرنے لگا۔ تو اس موقع پر اس جبرائیل نے کیا کہا، اے براق رک جا، تجھ پہ سب سے معزز ہستی، کائنات کی معزز ہستی تجھ پر سوار ہے۔ تو براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو محترم حضرات، واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حسن ہے، اس کی بڑی خوبصورتی ہے، میں آپ کے سامنے کیا رکھوں۔ تو میرے آقا براق پہ سوار ہوئے، اور اس کی ایک مثال اور بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب میرے آقا جبل احد پہ تشریف لے گئے، پہاڑ پہ وہ بھی ہلنے لگا، میرے آقا نے فرمایا پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو محترم حضرات، پتہ چلا یہ جو براق نے اس وقت اچھل کود کی ہے، یہ کوئی جناب گستاخی کی، بے ادبی کی وجہ سے نہیں تھی، مستی کی وجہ سے نہیں تھی، خوشی کی وجہ سے تھی۔ تو محترم حضرات، پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے۔ اب جب براق پہ سوار ہوئے، پھر مختلف مقامات پہ آقا علیہ السلام نے سفر کیا، اور آقا علیہ السلام کا شک صدر بھی ہوا۔
شق صدر ہوا، آقا علیہ السلام کا دل مبارک نکالا گیا اور اس کو جناب آب زمزم سے دھویا گیا۔ اب اس کے بارے میں بھی ویسے شق صدر کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا شق صدر 3 مرتبہ ہوا، لیکن کیونکہ میرا موضوع یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، میرے آقا کا شق صدر ہوا جس کو ہمارے ہاں آج کل آپ بائی پاس کہتے ہیں، تو بائی پاس ہوا، تو میرے آقا کا یہ شق صدر ہوا، بائی پاس ہوا، سینہ چیرا گیا، دل مبارک کے آب زمزم سے دھویا گیا۔ لیکن اشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ آب زمزم کو یہ شرف بخشنا تھا، یہ شرف بخشنا تھا تاکہ اس کو یہ نسبت ہو جائے قلب مصطفیٰ سے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے آب زمزم کو جو نسبت ملی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہے، اسی نسبت سے اتنا بڑا پروٹوکول آب زمزم کو مل گیا کہ باقی پانی تو آپ بیٹھ کر پیتے ہیں، آب زمزم کا حکم یہ کھڑے ہو کر پئیں۔ کیوں؟ کہ یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے، یہ آب زمزم کو یہ تقدس، یہ مقام، یہ شرف کہاں سے ملا؟ اور اب جب میرے آقا کا قلب اقدس اسے دھویا گیا تو مزید اس کو نسبت حاصل ہوگی۔ محترم حضرات، یہ تو اہل محبت کی طرف وہ ہے جو وہ تشریح کرتے ہیں، وہ یہ ہے۔ محترم حضرات، اس کے بعد میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے۔ میرے آقا یثرب حضرت اور اس طرح ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے وہاں مختلف مقامات پہ میرے آقا نے نوافل بھی پڑھے۔ میرے آقا کا سفر جاری ہے۔ میرے آقا نے بے نمازیوں کا حال دیکھا اور ان کو سزا دی جا رہی تھی۔ میرے آقا نے دیکھا جو شراب خور ہیں ان کو سزا مل رہی ہے، سود خوروں کو سزا مل رہی ہے۔ میرے آقا نے دیکھا جو زانی ہیں ان کو سزا مل رہی ہے۔ میرے آقا نے دیکھا جو شراب پینے والے ہیں ان کو سزائیں مل رہی ہیں۔ مختلف ان سزاؤں میں وہ مبتلا تھے، اور ہر موقع پر میرے آقا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ہر ایک بات کی وضاحت کی۔ جب ہر بات کی وضاحت کی تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں جناب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب عطا فرمایا، آپ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں اور نبی کا معنی بھی غیب جاننے والا، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیوں ہے؟ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، اس اعتراض کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو پوچھنا ہوتا ہے یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ایک بات آپ کے علم میں ہے، آپ کی معلومات میں ہے، اس کے باوجود آپ جا کر اس بات کا پوچھتے ہیں تو پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز علم میں ہے یا نہیں ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز علم میں ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا، اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ عصا ہے۔ تو اس موقع پر میں سے اپنے جناب بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس آسے سے ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی میں کئی کام لیتا ہوں اس آسے سے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر پوچھنا لا علمی کی دلیل ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ اعتراض تو اللہ کی ذات پہ جائے گا۔ تو پتہ چلا یہ جو پوچھنا ہے یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے یہ سراسر جہالت ہے، یہ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ محترم حضرات، میرے آقا نے یہ سفر جاری رکھا۔ پھر میرے آقا جب بیت المقدس پہنچتے ہیں، بیت المقدس سے پہلے میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب نماز نہیں پڑھ رہے، سلام پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تشہد ہے، اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن جب میرے آقا بیت المقدس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام باقی انبیاء کے ساتھ میرے آقا کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں موجود تھے، اس لیے اشاقان مصطفیٰ کہتے ہیں، غلامان مصطفیٰ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے بھی آتا ہے، صلاۃ کا لفظ درود کے لیے بھی آتا ہے، صلاۃ کا لفظ مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے۔ تو بہرحال نماز پڑھ رہے ہوں یا سلام پڑھ رہے ہوں،
پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں اللہ کی طاقت سے، یہ تو پتہ چل گیا۔ اور اگر کوئی یہ نہیں مانتا جناب درود شریف نہیں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہم کہتے تب بھی ٹھیک ہے، نماز میں بھی درود ہے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں جناب صلاۃ و سلام پڑھے، ہم کہتے ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ تو پتہ چل گیا کہ آج ہم جو لوگ ہیں ہم تو قبر میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پتہ چلا کہ نبیوں کو جو شان ہے وہ بڑی نرالی ہے۔ عام بندے کا معاملہ اور اللہ کے نبیوں کا معاملہ برابر نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں سب انسان برابر ہیں، یہ غلط فہمی اپنے زبان سے، دماغ سے، اور اپنی زبان پہ اس کو نہ لایا کریں، دماغ سے نکال دیں۔ سب برابر نہیں ہیں، سب نبی بھی برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، نبیوں کو بھی اللہ نے درجے دیے۔ تیسرا پارہ پڑھ کر دیکھیں۔ محترم حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب میرے آقا بیت المقدس پہنچے، اس موقع پر کیا ہوا، سارے نبی وہاں پہ موجود ہیں اور سارے نبی میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، سارے نبی میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اس موقع پر حدیث میں یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، فرماتے کہ میرے آقا نے فرمایا جب میں مسجد اقصی بیت المقدس پہنچا تو میں داخل ہوا، میں نے اس موقع پر میں نے تمام انبیاء کو میں نے پہچانا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمام انبیاء کو پہچانا۔ کوئی صاحب، میرے آقا نے فرمایا کوئی صاحب قیام میں تھے، کوئی رکوع میں تھے، کوئی سجدے میں تھے۔ یعنی انبیاء جب میرے آقا وہاں پہنچتے ہیں بیت المقدس میں، انبیاء عبادت میں مصروف تھے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، مؤذن نے اذان دی، اور اذان کے بعد جب نماز کی امامت کا معاملہ آیا، اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ امامت فرمائیں۔ میرے آقا نے امامت فرمائی، اس لیے میرے آقا امام الانبیاء ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس موقع پر تمام انبیاء نے خطاب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور میرے آقا کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن میرے آقا کا خطاب ہوا، میرے آقا کے خطاب کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے آقا کے جد ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور سارے انبیاء کی جماعت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے انبیاء کی جماعت سن لو، ہم میں جو فضیلت والے ہیں، جو شان والے ہیں، جو مقام والے ہیں، جو عظمت والے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ محترم حضرات، اب یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصی ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں پر آج کل فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سلطان ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا یہودیوں سے، اور اب پھر آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ چالیں چل رہے ہیں بیت المقدس میں، لوگوں پر آپ کو پتہ وار کر رہے ہیں، مسجد اقصی کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، 17-16 مہینے تک میرے آقا نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہاں سے میرے آقا معراج پہ گئے، یہاں سے میرے آقا معراج پہ گئے، جس کو بیت السخرا کہتے ہیں، وہاں سے میرے آقا معراج پہ گئے۔ اب میرے آقا کا یہ جو سفر تھا زمینی، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے، آپ کو پتہ یہ جو سفر ہے یہ زمینی سفر تھا، اور یہ سفر میرے آقا نے براق کے ذریعے کیا، اور اس کے تمام حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد میرے آقا کا سفر شروع ہوتا ہے جناب عالی آسمانوں کا۔ اب آسمانوں کا سفر کیسے ہوا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب آسمانوں کے لیے جب میرے آقا کا سفر ہوا، ایک سیڑھی رکھی گئی، اور وہ جو سیڑھی تھی ایک روایت کے مطابق وہ چاندی کی تھی، اور ایک سیڑھی سونے کی رکھی گئی۔ بہرحال آقا علیہ السلام کے لیے سیڑھی رکھی گئی۔ جب میرے آقا سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پہ پہنچے، یاد رکھیں کہ یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہر آسمان پہ یہی الفاظ، یہی انداز، یہی سوال جواب ہر آسمان پر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ میں ہر آسمان پہ یہ بات کروں گا تو اس لیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ جب میرے آقا پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو جب وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کے ساتھ ہیں، تو پہلے آسمان کے دروازے پہ جو فرشتہ ہے جو ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، وہ پوچھتا ہے کون ہے؟
तारुफ पूछता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर तारुफ किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, सारा तारुफ हुआ। उस मौके पर वो जो दरबार पे ड्यूटी, वो जो दरवाजे पे ड्यूटी वाला फरिश्ता था, उसने एक सवाल किया, क्या खुद बुलाए गए या खुद आ रहे हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि बुलाए गए हैं। तो पता चला कि मेरे आका बिन बुलाए नहीं गए, मेरे आका को बुलाया गया। मोहतरम हज़रात, उसके बाद ये मामला हुआ, पहले आसमान पे आका अलैहिस्सलाम की मुलाकात किससे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। तो ये मुलाकातों का सिलसिला हुआ। फिर दूसरे आसमान पे मेरे आका गए, यही सवाल जवाब हुए। दूसरे आसमान पे मेरे आका की मुलाकात हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे आका अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। और चौथे आसमान पे मुलाकात आका अलैहिस्सलाम के हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। पाँचवें आसमान पे मेरे आका की मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और सातवें आसमान पे आका अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। और मेरे आका ने, ये आसमानों से मेरे आका का गुज़र हुआ। हर आसमान पे नबियों से मुलाकातें हुई और मुख्तलिफ फरिश्ते इबादत में मसरूफ़ थे, कोई क़याम में, कोई रुकू में, कोई सजदे में। रिवायत में ये आता है कि मेरे आका को वो इबादत पसंद आई। कहीं मेरे आका ने रुकू पसंद फरमा लिया, कहीं मेरे आका ने क़याम पसंद फरमा लिया, कहीं मेरे आका ने तशहुद पसंद फरमा लिया, कहीं मेरे आका ने नमाज में जब हम सलाम फेरते वो पसंद कर लिया, कहीं क़याम। ये मुख्तलिफ मेरे आका ने जो पसंद फरमाई चीज़ें, और ये मेरे आका की उम्मत की नमाज बन गई है। ये मेरे आका की उम्मत की नमाज बन गई। ये मेरे आका की पसंद है। मेरे आका का पसंद फरमाना था, रब का था फरमाना था। मोहतरम हज़रात, फिर आपको पता है कि सातवें आसमान की जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, बैतुल मामूर के बारे में आप जानते हैं, ये फरिश्तों की इबादत गाह है जो बिल्कुल खाना काबा के ऊपर है, बिल्कुल खाना काबा के ऊपर है। बैतुल मामूर, ये नहर हयात, ये मेरे आका ने देखी। और मुख्तलिफ चीज़ें आका अलैहिस्सलाम, हौज़े कौसर को मेरे आका ने देखा। और इसके अलावा जब ये सारे सफ़र तय हुआ, आका अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पे पहुँच गए। सिदरतुल मुंतहा पे जब मेरे आका पहुँचे मौके पर, अब अगला सफ़र कैसे हुआ, ये अब एक और सवाल है कि पहला सफ़र मेरे आका का ज़मीनी सफ़र बुराक के ज़रिए हुआ। आसमानों का जो सफ़र है ये मेरे आका का जनाब आली सीढ़ी के ज़रिए हुआ। वो सीढ़ी सोने की या चांदी की है। सिदरतुल मुंतहा से आगे का जो सफ़र है ये एक सब्ज़ रंग का बिछोना था जिसको रफ़ कहते हैं। रफ़ एक तख्त रमा था। मेरे आका उसके ज़रिए अल्लाह की बारगाह में मुलाकात करने गए। तो मोहतरम हज़रात, सिदरतुल मुंतहा कर, सिदरा आपको पता है बेरी के दरख्त को कहते हैं, सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। और याद रखें, जब मेरे आका का फरमान मुजर्रद सिदरतुल मुंतहा पे चलाया गया तो उस वक्त बेरी के जो फल है, जिसके फरमाया कि मकाम हजर के मटकों की तरह जिसके पत्ते थे, यानी कि उसके इतने, इसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। उस दरख्त के जो पत्ते थे हाथी के कान जो होते उस तरह के थे। बहरहाल मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। और उस सिदरतुल मुंतहा, ये वो बॉर्डर है जो नीचे वाले फरिश्ते हैं वो सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस नहीं कर सकते, और जो ऊपर वाले फरिश्ते हैं वो भी सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस नहीं कर सके। ये बॉर्डर है, नीचे वाले सिदरा तक आते हैं, ऊपर वाले सिदरा तक आते हैं। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको पता है फरिश्तों के सरदार हैं, नूरानी हैं, नूर हैं, और उस वक्त मेरे आका के साथ थे। तो उस वक्त मेरे आका ने, जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आगे अगर मैं आऊँगा मेरे पर जल जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे आऊँगा। अब यहाँ पर देखें, जिब्रील नूर है। ये जो बहुत सारे लोग बहस मुबाहसे करते हैं, मुनाजरे करते हैं, जनाब व्यूज़ लेने के लिए नूर बशर के चक्कर में पड़ते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये जो नूर बशर का मामला है इसका फैसला सिदरतुल मुंतहा पे हो गया है। जहाँ पर फरिश्तों के सरदार जिब्रील की नूरानियत की इंतहा हो गई है, वहीं से मेरे आका के बशरियत की इब्तिदा हुई है। आप कहाँ नूर बशर के चक्कर में पड़ते हैं। तो मोहतरम हज़रात, उसके बाद आपको पता है मेरे आका ने जिब्रील से एक बात पूछी, जिब्रील मेरे लायक हुक्म कोई हाजात। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दी जाए क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत का पुल सिरात से गुज़र हो ताकि मैं पर बिछाऊँ, मैं पर बिछाऊँ। मोहतरम हज़रात,
اب یہ میرے آقا نے جبریل سے کیوں پوچھا، یہ ایک سوال ہے۔ میری یہ عادت ہے، میں اپنی تقریر جب کرتا ہوں اس میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں میں اپنے کانٹے خود اپنے راستے سے ہٹاتا ہوں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ بھائی جناب یہ بات کر جاؤں، بعد میں لوگوں کے دماغ میں سوال اٹھے میرے آقا نے جبریل سے کیوں پوچھا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب میرے آقا کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بدبخت نے آگ میں ڈالا تو اس موقع پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضرت میرے لائق کو حکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کوئی حاجت نہیں اللہ کے سوا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں اگر مشکل گھڑی میں اللہ معاف فرمائے کوئی ہو، کسی کا کوئی بھائی عزیز رشتہ دار ہسپیٹل میں ہو، یا خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ دے، خوشی کا موقع ہے، کسی کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، کوئی بندہ دوست ہے رشتہ دار ہے جا کر پوچھ لیتا ہے حضرت اس وقت ذرا آپ کو پتہ ہے مشکل میں ہیں، مہنگائی کا دور ہے، اگر میرے لائق کے حکم ہو میں حاضر ہوں، پیسے آپ کو چاہیے، کوئی مشورہ چاہیے، کوئی وقت چاہیے، تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ آپ نے آفر دی یا نہیں دی؟ اب اگر اگلا بندہ یہ آفر آپ کی قبول نہیں کرتا، احسان ہوا یا نہ ہوا؟ احسان ہوا۔ یہ عرض کر رہا تھا یہاں پر جب یہ میرے آقا نے پوچھا کیوں ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو یہ ایک احسان ہوا، اس احسان کا بدلہ میرے آقا نے سدرۃ المنتہا پہ چکایا ہے۔ تو محترم حضرات اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر شروع ہوا۔ اب جناب عالی یہ سفر شروع ہے، یہ جناب سفر جاری ہے یہاں تک کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے۔ قرآن میں آ گیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر، یعنی کہ 2 کمانوں سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے حبیب قریب ہوئے، 2 کمانوں سے بھی زیادہ۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتا چاہ رہا ہوں کعبہ قوسین، اس کی حکمت کیا ہے؟ کعبہ ایک ہے، کعبہ ایک 2 نقطوں والا جو قاف ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کعبہ قوسین۔ تو کعبہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے مقدار کو کہتے ہیں، قوسین کا معنی ہے کمان۔ تو عرب کا ایک کلچر تھا جب وہ آپس میں اتحاد کرتے تھے، یکجہتی کرتے تھے تو وہ کمانے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا دیتے تھے، تو اس لیے کہتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ اور اللہ کا رسول 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہوئے، 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اب اللہ نے کیا دیا ہے، محبوب نے کیا لیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ راز کی باتیں ہیں، لیکن جو بات ہمارے سامنے اوپن ہوئی وہ تو 50 نمازوں کا معاملہ ہے۔ میرے آقا واپس تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت آپ کو کیا تحفہ ملا ہے، کیا گفٹ ملا ہے؟ میرے آقا نے فرما دیا 50 نمازوں کا تحفہ۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضرت آپ کی امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو آقا علیہ السلام نے 9 چکر لگائے، 45 نمازیں معاف ہو گئی، لیکن یاد رکھیں پڑھنی تو ہم نے 5 ہے، ثواب 50 کا ملے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں اس لیے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ کلیم ہے، کلیم اللہ ہیں، کلیم ہیں، اور میرے آقا حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ تو یہاں پر میں ایک باریک نقطہ اور عرض کرتا چلوں، کلیم اور حبیب کا فرق کیا ہے؟ کلیم موسیٰ علیہ السلام ہیں جو طلب کرتے ہیں رب آرینی رب آرینی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، دیدار کرا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا یا اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا، اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ایک تجلی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں یہ ہے کلیم اور حبیب کا فرق۔ حبیب وہ ہے جو تمنا بھی نہیں کر رہا، آرزو بھی نہیں کر رہا، ریکویسٹ بھی نہیں بھیج رہا، بغیر مانگے بغیر ڈیمانڈ کے۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی بارگاہ لے کے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے آتے ہیں۔ یہ ہے حبیب، اور کلیم وہ ہے جو تمنا کرتا ہے اس کے باوجود دیدار نہیں کر سکا۔ یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے آقا کے بارے میں کیا فرمایا؟ من رآنی فقد رأى الحق، حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہاں پر عشاقان مصطفیٰ کہتے ہیں، غلامان مصطفیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر سکے،
تو اس لیے میرے آقا کا جو چہرہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تم چہرہ مصطفیٰ یہ وہ آئینہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کر رہے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بار بار میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں جائیں، پھر واپس آئیں، پھر جائیں، پھر واپس آئیں، اور آخری چکر میں بھی چاہتے تھے جائیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے، اور اگر ایک چکر لگا لیتے معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ جو جمعہ آپ تکلیف کرتے ہیں یہ بھی نہ کرتے، کیا خیال ہے؟ جمعے ہی لوگ آتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ مسجد بھری ہوئی ہے، جمعے کے علاوہ ہماری ایک ڈیڑھ صف ہوتی ہے، تو یہ آپ لوگ کہیں کراچی چلے جاتے ہیں، ادھر ہی ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ لوگ نماز میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، جو معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو، آپ کو پتہ ملاقات میں جو تحفہ دیا جاتا ہے سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کو نماز سے پیار، اور اللہ کی سب سے بڑی پیاری چیز نماز تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دی۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج ہم نماز سے غافل ہیں۔ تو واقعہ معراج سننے والوں ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، اس کے بعد میرے آقا واپس تشریف لائے، میں بات ختم کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو مخالفین تھے، انہیں طرح طرح کے الزام لگائے، انہوں نے جناب سرے سے انکار کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے بستر گرم ہو، کونڈی ہلتی رہے، وضو کا پانی تر و تازہ ہو، اور اتنے مختصر وقت میں آپ اللہ سے ملاقات کر کے آئیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس موقع پر ان لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے تو بیت المعمور کو نہیں دیکھا، ان کو کیا پتہ پہلا آسمان کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، چوتھا کیا ہے، پانچواں کیا ہے، ان کو کیا پتہ سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ وہ تو زمینی جو سفر تھا اس سے آگاہ تھے، بیت المقدس سے، انہوں نے بیت المقدس کی نشانیاں مانگی۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان سے پردے ہٹا دیے، اللہ نے پردے ہٹا دیے بیت المقدس اور حضور کے درمیان۔ میرے آقا نے دیکھ کر سب کچھ بتا دیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ میرے آقا نے سب کچھ بتایا۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے کہ جناب علی آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں معراج پہ گیا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہتا کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے نبی۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر سچ ہے۔ اور جس دن سیدنا صدیق اکبر نے معراج کی تصدیق کی، آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ جس نے معراج کی تصدیق کی وہ صدیق بن گیا، اور جس نے معراج کا انکار کیا وہ ابو جہل زندیق بن گیا۔ محترم حضرات، یہ ہے واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ۔ اور اگر آپ کہیں کہ ایک جملے میں واقعہ معراج نبی کیا ہے، ایک جملے میں والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس چمکتے ہوئے روشن ستارے وجود محمدی کی، جب وہ عرش بری پر عروج فرما کر زمین کی طرف اترا۔ یہ سورہ نجم میں غزالی زمان علامہ احمد سید کاظمی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پورا واقعہ معراج نبی سورہ نجم میں بند کر دیا، جس کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ محترم حضرات، واقعہ معراج نبی بہت تفصیل ہے، یہ بہت طویل ہے، اور چار جمعے میں نے الحمدللہ شروع میں اس پہ پڑھاتا تھا، لیکن اب کیونکہ وقت کا معاملات ہیں